چونکہ مجھے ایک تعزیتی نظم پیش کرنی ہے اور اس تعزیتی نظم کا عنوان ہے موت، اور اس نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ آخری شعر میں نے موت کا فائدہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس اس لیے میں نے قبلہ و کعبہ سے اجازت لے لی ہے۔ بہت جلدی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا، چونکہ ایام اعزاء کا یہ مسلسل سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے 4 مصرے سہارے کے طور پہ، تاکہ تھوڑا سا بیداری ہو جائے، آپ متوجہ ہو جائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ سر اپنا جھکا دو در فرزند نبی پر، پوری توجہ، صرف 4 مصرے۔ سر اپنا جھکا دو در فرزند نبی پر، یہ اجر رسالت ہے جو واجب ہے سبھی پر۔ سر اپنا، تیسرا چوتھا مصرع، پوری توجہ جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے۔ سر اپنا جھکا دو در فرزند نبی پر، یہ اجر رسالت، تیسرا چوتھا مصرع، یہ اجر رسالت ہے جو واجب ہے سبھی پر، کہ تم تعزیہ برکت کے لیے رکھتے ہو گھر میں، احسان نہیں کرتے حسین ابن علی پر۔ تم تعزیہ برکت کے لیے رکھتے ہو گھر میں، تم تعزیہ برکت کے لیے رکھتے ہو گھر میں، احسان نہیں کرتے حسین ابن علی پر۔ بس یہاں سے تعزیتی نظم کے چند شعر حاضر کر رہا ہوں۔ آخری شعر میں موت کا فائدہ، کہ دل کی دھڑکن۔ اور اس سے پہلے کہ میں نظم پیش کروں، ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، آئیے اس فرش مجلس پر مل کر دلوں کی گہرائیوں کے ساتھ یہ دعا مانگیں کہ پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں ہمارے سراج بھائی کے عزیز اسلم حیدر صاحب اور محسن ضمیر صاحب بڑے مہلک مرض میں مبتلا ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ الخیر الجزا۔ دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو کہلاتی ہے موت، روح انسانی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے موت۔ تاریخ کی روشنی میں حسن مطلع، ہم بتائیں آپ کو کس طرح سے آتی ہے موت، ہم بتائیں آپ کو کس طرح سے آتی ہے موت، ریشمی چادر کو کانٹوں پر سے لے جاتی ہے موت، کہ ریشمی چادر کو کانٹوں پر سے لے جاتی ہے موت۔ راہ حق میں جان دے کر فیصلہ کر لیجئے، زندہ جاوید بن کر سامنے آتی ہے موت۔ راہ حق میں جان دے کر فیصلہ کر لیجئے وقار بھائی، زندہ جاوید بن کر سامنے آتی ہے موت۔ زندگی کہتی ہے حیدر کی طرح زندہ رہو، مر مٹو شبیر جیسے سب کو سمجھاتی ہے موت۔ بس یہاں سے 2 شعر اور آخری شعر میں موت کا فائدہ، کہ راہ حق میں جان دے کر فیصلہ کر لیجئے، زندہ جاوید بن کر سامنے آتی ہے موت، کہ جو بہادر بادشاہوں سے بھی بے قابو ہے وہ، جو بہادر بادشاہوں سے بھی بے قابو ہے وہ، فاطمہ زہرا کے گھر آنے سے گھبراتی ہے موت۔ جو بہادر بادشاہوں سے بھی بے قابو ہے وہ، فاطمہ زہرا کے گھر آنے سے گھبراتی ہے موت۔ آخری شعر فائدہ۔ عزیزو، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فائدہ ہے تو خاموش نہ بیٹھیے گا، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اگر خاموش ہوتا ہے مجمع تو۔ جو بہادر بادشاہوں سے بھی بے قابو ہے وہ، فاطمہ زہرا کے گھر آنے سے گھبراتی ہے موت، کہ زندگی بھر جس سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، پنجتن سے قبر میں لے جا کے ملواتی ہے موت۔ زندگی بھر جس سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، زندگی بھر جس سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، زندگی بھر جس سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، پنجتن سے قبر میں لے جا کے ملواتی ہے موت۔ یہ تو برحق ہے کسی کو کر نہیں سکتی معاف، اس لیے عرشی ہمیں ہر وقت یاد آتی ہے موت۔ بہت بہت شکریہ عزیزان گرامی۔ آئیے میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ایک ایسے خطیب کی بارگاہ میں حرف التماس لے کے چلوں کہ جس نے کشمیر کی وادیوں سے نکل کر اتر پردیش میں سب سے پہلے بنارس کی وہ سرزمین
جہاں پر سماعتیں بیدار ہیں، لفظوں کی قدر کی جاتی ہے، جملوں کو پہچانا جاتا ہے، اس سرزمین سے گفتگو کشمیر سے لے کر بنارس کی وادیوں تک یہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج اتر پردیش کی تنابوں کو چیرتا ہوا بین الاقوامی سطح پر ایک نام گونج رہا ہے، جسے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا آغا رسول کشمیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں حرف التماس لے کے حاضر ہوں، ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ جہاں جہاں حضرات ہیں بلند ترین نعرہ صلوات بھیجیے۔